کھڑے نا صحیح جگہ خود میں ادھر صلوات باواز بلند تلاوت فرمائیں محمد محمد۔ یہ جتنے جوان ماتمی عزادار یہ کھڑے آپ ذرا ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں کیونکہ وہ جو پیچھے والے ہیں نا پھر ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، جہاں تک صف بچھی ہے کم از کم وہاں تک تو آپ کو بیٹھنے چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو تشریف رکھیں، آپ سارے تشریف رکھیں تو میں پھر مجلس پاک شروع کروں گا۔ یہ جتنے بھی کھڑے ہیں سارے بیٹھ جائیں، میں انتظار کر لیتا ہوں 1 منٹ 2 منٹ، آپ بیٹھیں سارے بس ٹھیک ہے جی چھوڑ دیتے تشریف رکھیں جی سارے پیچھے سے۔ محمد بآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یہ اچھا یہ نہیں کہ جو کھڑا ہوگا وہ مجلس، اگر جس نے کھڑے ہو کے مجلس سننی ہے تو وہ بیٹھنے والوں سے ذرا پیچھے چلا جائے، جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ سب سے پیچھے چلے جائیں تاکہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کو مسئلہ نہ ہو۔ ایک دفعہ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم شاہد بھائی کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ یہ عزاداری اس کی قبولیت کی تو دعا میں ویسے بھی نہیں مانگتا چونکہ یہ وہ عبادت ہے جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ جتنے ماتمی عزادار کثیر تعداد میں اس مجلس عزا میں ذکر پاک سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میرا مولا ان تمام کی حاجات کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پورا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو کہ جب وہ وقت کے عباس بن کے کعبہ کی چھت پر علم لہرائیں تو پھر دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ پتہ چل جائے کہ چاہے 13 رجب ہو یا کعبے پر مہدی کا آنا ہو، یہ گھر ہے ہی علی اور علی کے بیٹوں کا۔ سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد۔ علم برآمد ہوگا تابوت نصب بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گئے۔ صلوات ایک دفعہ مل کے تلاوت فرمائیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جس فضائل اور مصائب کا حکم ہے میں یقیناً
میرے بڑے لائق صد احترام بھائی ہیں، میں تعمیل کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو باتیں ہیں جو قرآن کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنی ہے، تاکہ مولا عباس کے جو فضائل پڑھنے کا حکم ہے اس کی بنیاد ایک دفعہ قرآن سے بنے، چونکہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ ہاں، ذکر عباس ہو اور تمہید میں اللہ کا قرآن ہو تو یہی بندگی کی معراج ہے۔ جس کی صرف چھت پر نہیں دل میں بھی علم عباس ہے، تو عباس سیدہ کے بیٹوں میں وہ لجپال بیٹا ہے میرا مولا ابو الفضل العباس، کہ جس کے ذکر کی تمہید میں پہلے علی کے 11 بیٹے پڑھنے پڑتے ہیں۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ پروردگار عالم یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ یقیناً یہ مجلس بڑی منظوری والی ہے، اور وہ مجلس کے ماحول سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کی نیت ٹھیک ہو تو پھر آنے والوں کو جو لطف آتا ہے اس کا اجر یقیناً جناب سیدہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو بڑی توجہ کریں تاکہ میں آیت شروع کروں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ ایمان کس کس پر لانا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو پتہ چلا جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے ویسے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ویسے ہی اس نور پر ایمان لانا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اللہ نے آیت میں یہ بتا دیا، اس نور کو ویسے ہی واجب ماننا جیسے اللہ واجب ہے، جیسے محمد واجب ہے۔ اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازوں میں اللہ اور محمد تو آ جائیں مگر وہ نور نہ آئے جو محمد کے ساتھ نازل۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ اس کا رخ تھوڑا سا اس طرف کیجئے گا، بس یہاں ٹھیک ہے، ایک دفعہ دیکھئے گا بھائی۔ تو وہ نور کون ہے؟ اللہ تو اس نور کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ کا نام نہیں، اس کی نشانی ہے کہ وہ نور ہے، اور نور بھی ایسا ہے جو نازل ہوا، پیدا نہیں، اور نور بھی ایسا ہے جو مصطفیٰ سے بلا فصل ہے۔ وہ ایسا نور ہے جس کے لیے اللہ کہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ نام نہیں لیا مگر پھر آواز دی، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاة دیں۔ نشانیوں پہ نشانیاں بتاتا گیا، کبھی کہہ رہا تھا وہ نور ہے، کبھی کہہ رہا تھا وہ اولی الامر ہے، کبھی کہہ رہا تھا وہ حالت رکوع میں زکاة دینے والا ولی ہے۔ پھر سورہ رعد میں آواز دے کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے محمد، اگر یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو تمہاری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اللہ کا بھی نام آیا، مصطفیٰ کا بھی نام آیا، مگر جب تیسری ہستی کا ذکر آیا تو اللہ نے فوراً اوپر نشانی کا پردہ ڈالا اور کہا وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے، اللہ میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، جہاں سے آؤں سچائی کے ساتھ آؤں، اور اس کے لیے مجھے ایک بہترین مددگار عطا فرما۔
یہاں اللہ کا بھی ذکر آیا، محمد کا بھی ذکر آیا، مگر جو ہی مددگار کا ذکر آیا تو اللہ نے نام نہیں لیا، کہا وہ سلطان نصیر ہے، وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا نا کہ علی پر ایمان لاؤ، علی کی اطاعت کرو، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، علی محمد کی رسالت کا دوسرا گواہ ہے، اور علی ہی وہ سلطان نصیر ہے کہ جو محمد کا ہر زمانے میں مددگار ہے۔ یہ نشانیاں کیوں بتائیں، نام کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس لیے کہ علی صرف ان کو ملے جن کی نظر پاک ہے، گندی نظر والوں کو قرآن سے علی نہیں۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں، مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ نعرہ ایک جی، ربائی نہیں۔ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تو میرے مولا کا ذکر قرآن میں چلتا رہا، الحمد سے لے کے نقطہ بائے بسم اللہ سے شروع ہو کر سین والناس تک۔ یہ غازی آباد ہے، میرے سامنے بیٹھے سارے ولائی، اور مجھے غازی آباد میں مجالس پڑھتے ہوئے کم از کم 6-7 سال ہو گئے۔ اگر یہ فکرہ آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ علی کے نقطہ بائے بسم اللہ سے لے کر عباس کے سینے والناس تک پورے قرآن میں علی مولا کے اسما ہیں۔ بسم اللہ میں بھی علی، صراط مستقیم میں بھی علی، ذالک الکتاب لا ریب میں علی، انفسنا و انفسکم میں علی، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں علی، سبحان الذی اسری بعبدہ میں علی، قال انی عبداللہ آتانی الکتابہ میں علی، یاسین والقرآن الحکیم میں علی، یاسین کے امام مبین میں علی، الرحمن علم القرآن میں علی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم کے نبأ العظیم میں علی، ویل للمطففین میں علی، عبس و تولی میں میرا مولا علی، عیل للمطففین میں میرا مولا علی، والسماء والطارق میں میرا مولا علی، حل اتاک حدیث الغاشیہ میں میرا مولا علی، سبح اسم ربک الاعلی میں میرا مولا علی، والفجر ولیال عشر میں میرا مولا علی، واللیل اذا سجا میں میرا مولا علی، علم نشرح میں میرا مولا علی، انا آتیناک الکوثر میں میرا مولا علی۔ اس وقت مر گئے بندے جب محمد نے کہا یا علی انت مثل کل ہو واللہ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے قل ہو واللہ احد۔ نا جو بندے پیچھے کڑے سوچ رہے ہیں غازی مولا کا پہلا فضائل آئے گا، پھر خاموش بندوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ذرا زبان کو حرکت دینا۔ کیا کہنے علموں والے شہنشاہ کہ تیرے ذکر کی تمہید میں ابو طالب کے بیٹے علی کا ذکر آئے اور پھر عباس کا ذکر ہو، بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک اتنا علی آیا قرآن میں کہ ایک دن ایک رسول کے عزت مآب صحابی نے پوچھا، آپ جو سارا دن ہر آیت علی کی شان سے ملاتے ہیں، کیا کہیں قرآن میں علی لکھا ہوا ہے؟ رسول نے فرمایا کیا تم نے میری وہ حدیث سنی ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے؟ جی 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 یا رسول اللہ ہم نے وہ حدیث سنی ہے۔ تو کہا اللہ عادل ہے، لازم ہے کہ جہاں موسیٰ کے ساتھ ہارون کا نام آئے تو محمد کے ساتھ علی کا نام آئے۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ لازم ہے کہ جہاں
ہارون کا نام موسیٰ کے ساتھ آئے وہاں علی کا اسم مصطفیٰ کے ساتھ آئے. اسی لیے جہاں رسول پر ایمان کا ذکر آیا وہاں علی مولا پر ایمان کا ذکر آیا. جہاں رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر آیا وہاں امیر کائنات کی اطاعت کا ذکر آیا. جہاں رسول کی رسالت کا ذکر آیا وہاں گواہ کے طور پہ علی کا ذکر آیا. جہاں رسول کے ولی ہونے کا ذکر آیا وہاں علی کے انگوٹھی دے کے ولی ہونے کا ذکر آیا. جہاں جہاں ذکر محمد قرآن میں آتا رہا وہاں لازم تھا کہ ذکر علی آتا رہا. یہ غازی آباد ہے. میرے سامنے غیرت مند شیعہ حیدر کرار اور برادران اہل سنت کا اجتماع ہے. میں اللہ کے رسول کی حدیث حوالہ دے کے پڑھنے لگا ہوں. ہاشم بہرانی نے اللوامع النورانیہ فی اسماء اہل بیت القرآنیہ میں مصطفیٰ کی حدیث لکھی. ایک دن صحابہ کے مجمع میں محمد مصطفیٰ نے علی کا ماتھا چوم کر کہا یا علی آپ کا ذکر قرآن میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ رئیس القرآن ہیں. آپ جی ہیں بھائی, آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. کہاں لے جائیں گے داد بچا کر؟ یہ مجلس وہ ہونے لگی ہے جو آپ کو آج رات تو فجر تک سونے نہیں دیں گی. تو فجر کی نماز کے سجدے کے بعد پھر میرے حق میں دعا کر دینا. اگر پہلی فضیلت ابو الفضل العباس سمجھ آئے, بسم اللہ سے سین والناس تک ہر جا علی علی تھا, ہر آیت میں علی علی تھا, ہر لفظ میں علی علی تھا, ہر حرف میں علی علی تھا. معظمہ شریکت الحسین علی کی ملکہ شام بیٹی نے شام کی عورتوں سے کہا سنو, میرے بابا علی جیسا ولی پوری کائنات میں نہیں اور پورے 18,000 میں اکیلا تھا میرا بھائی عباس کہ جس کے لیے علی نے کہا غازی میرا دل چاہتا ہے میں تجھ میں نظر آؤں. آپ جی ہیں بھائی, آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. پورے بسم اللہ, نظر اللہ نازل. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. پورے 18,000 عالمین میں علی ایک ہے, عباس ایک ہے نا. شاید بھئی انہوں نے فکرے کا لطف بڑا لیا, لیکن میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ مل کے ذرا سا پرواز کو اور بلند کریں, چونکہ بولتے مجمع کی شکایت کرنا بڑی کم ظرفی ہے. ایک ایک جوان, ایک ایک بزرگ, ایک ایک بچہ جب میری سانس کے ساتھ سانس ملا کے فضائل سن رہا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ اگلے جملے پر ہم آگے چلیں. بھائی علی مولا نے فرمایا میرا دل ہے میں عباس میں نظر آؤں, تو غازی ہے ثانی علی, عباس مولا ہے ثانی علی. جناب عقیل علی کے بڑے بھائی سامنے بیٹھ کر کہا بھیا عقیل مجھے کسی بہادر خاندان کی مستور کا رشتہ بتائیں تاکہ عقد کر کے وہ فرزند دنیا میں ظاہر ہو جو میرے حسین کا علم بردار بنے. لیکن اگلا فکرہ ممبر کی تاریخ سے پہلی دفعہ پڑھائی میں نے ہے تو آج غازی آباد والوں کے حوالے کر رہا ہوں. یا مجتبیٰ شاہ جی کی دعا ہوگی اور آخری ماتمی تک فکرے کا استقبال ہوگا. علی فرماتے ہیں بھیا عقیل مجھے وہ بیٹا چاہیے جس کا شاہ سواری میں گھوڑا بھگانے میں کوئی ثانی نہ ہو, جب وہ زین پہ بیٹھے تو ایسا شاہ سوار کسی نے نہ دیکھا ہو. علی کہہ رہے ہیں میں عباس میں نظر آؤں, یعنی غازی ہے ثانی علی, مگر علی فرما رہے ہیں میرا ثانی عباس ہے مگر عباس کا ثانی کوئی نہیں. آپ جی بھائی, آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں, سدا آباد رہیں. مل کے بولو سارے حیدری.
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بھائی شروع ہوا ہے, میں نے پہلا فضائل پڑھا ہے, تھک تو نہیں گئے؟ ہاں بڑی توجہ. میرا ثانی عباس ہے. بھائی بات سنیں, سب کہتے ہیں مولا عباس ہو بہو علی. ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان ماتمیوں سے بات جن کا صبح و شام مولا عباس کے علم پہ سجدہ ہے, تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کا جواب دینا. سب کہتے ہیں عباس مولا, تو علی کی طرح شجاع, تو علی کی طرح کریم, میرے آقا تو علی جیسا سخی. کبھی کسی نے یہ کہا کہ غازی جیسا کوئی ہے؟ نہ بھائی نہ. غازی ایک, دعائے سیدہ, تمنائے سیدہ, آرزوئے امیر المومنین. بھیا عقیل کسی بہادر خاندان کے مستور کا رشتہ تو بتائیں. فوراً علی کے بھائی نے ایک لمحہ رکے بغیر کہا الام البنین الکلابیہ, بنو کلاب کی سیدہ ام البنین سے عقد فرما لیں. علی عالم الغیب ہے تو عقیل سے کیوں پوچھا؟ عقیل کا مرتبہ بتانا ہے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ ویسے سید ہے جیسے میں سید ہوں. جعفر ویسے سید ہے جیسے میں سید ہوں. مسلم ویسے سید ہوگا جیسے میرا حسین سید ہے. عبداللہ بن جعفر ویسے سید ہوگا جیسے میرا حسین سید ہے. ایک بندے نے کہا جی یہ مولا علی کے باقی بھائی غیر سادات ہیں, تو میں نے انہی مولوی صاحب سے بڑے پیار سے کہا آپ کی ذات کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہم راجپوت ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ابو؟ کہنے لگے وہ بھی راجپوت ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کے دوسرے بھائی تو مغل ہوں گے نا؟ کہنے لگے نہیں, جب ابو کی ذات ہے تو سارے بھائیوں کی وہی ہوگی. تو میں نے کہا ابو طالب سید ہے تو سارے بیٹے ہی سید. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. بھائی میرے مولا کے ماتمی جو پیچھے تکمیل کے علی لال کے لندر میں یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. بس جتنا فضائل پڑھا ہے اتنا ہی اور پڑھنا ہے تاکہ تمہیں زیادہ زحمت نہ ہو. بھائی یہ غازی کا فضائل ہے, اسے رحمت سمجھ کر وصول کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھیا کسی بہادر خاندان کی مستور الام البنین الکلابیہ, تو فوراً کہا چونکہ علی کے بھائی عقیل سرکار کی دو خوبیاں, ایک تو یہ ماہر انصاب ہے, دوسرے یہ حاضر جواب ہے. تو انہوں نے فوراً ماہر انصاب ہوتے ہوئے جواب دیا, یعنی دونوں خوبیاں ایک ہی جملے میں. عقیل کو پتا تھا کس کا شجرہ کیا ہے, کون دیتا ہے, کون بھکاریوں سے لیتا ہے, کس کا دسترخوان لگتا ہے, کون دسترخوان سے مکھیاں اڑاتا ہے. ابو طالب کا بیٹا عقیل جناب مسلم کے پاک و پاکیزہ بابا عرب کے بدو عقیل سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے, کہیں اصلی شجرہ سامنے نہ آ جائے. تو انہوں نے فوراً کہا الام البنین الکلابیہ. شام میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے ایک دن جناب عقیل کو بلایا اور بلا کر تانا دیا, تم ہاشمی مرد بڑی زیادہ شادیاں کرتے ہو. اتنے حاضر جواب تھے کہ فوراً اپنا علم اور حاضر جوابی دونوں لبوں پر سجا کر کہا تو کیا ہوا, اگر ہاشمی زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو تمہاری عورتیں زیادہ شادیاں کرتی ہیں. آپ جو ہیں بھائی سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. تو ایسا ماہر انصاب کہ علی جیسے عالم الغیب و شہادہ نے ہمیں سمجھانا تھا کہ عقیل کی عظمت کیا ہے اور سیدہ ام البنین کی عظمت کیا ہے. تو کہا الام البنین الکلابیہ. فوراً جناب عقیل نے قصیدہ شروع کیا, ایسی پاک معظمہ ہے وہ بی بی جس کا مصلی کبھی نہیں چھوٹا, جس کا روزہ کبھی نہیں ٹوٹا, جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی, جو پردے میں رہنے والی ہیں. حزام بن خالد الکلابی کی پاک و پاکیزہ دختر نیک اختر, بنو ہاشم اور بنو کلاب. بنو ہاشم کے بعد سب سے عرب کا بہادر قبیلہ بنو کلاب. بنو کلاب کے بعد تیسرا سب سے بہادر قبیلہ بنو ثقیف, مختار ثقفی کا قبیلہ.
ان تینوں قبیلوں جیسی شجاعت پورے عرب میں اور کسی کی نہیں تھی. اور لطف کی بات بتاؤں، تینوں قبیلے ہی وہ ہیں جن میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا. بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ. جو اگلی فضیلت آنی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ ذرا سر اٹھانا. ان تینوں قبیلوں میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا. اب بتاؤں، بنو کلاب ہے غازی کا ننیال، بنو ثقیف ہے شہزادہ علی اکبر کا ننیال. بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ. بنو ثقیف شہزادہ علی اکبر کا ننیال اور شہزادہ قاسم کا ننیال. چونکہ شہزادہ علی اکبر کی پاک اماں اور شہزادہ قاسم کی پاک اماں دونوں بہنیں ہیں مختار ثقفی کی چچا زاد. بڑی توجہ فرمائیے گا تو میں اگلا فکرہ کہنے لگا ہوں. بنو کلاب اور بنو ہاشم یہ وہ دو قبائل تھے جن کے نام عرب والے اپنی تلواروں کے دستوں پر لکھواتے تھے کہ یہ بہادری کی علامت ہے. دو نام سب سے زیادہ عرب والوں کی تلواروں پر لکھے ہوتے تھے. ایک حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رسول اللہ کے چچا اسد اللہ و اسد الرسول، اور دوسری ہستی عامر کلابی سیدہ ام البنین کے پردادا ملائب الاسنہ. عامر کا لقب تھا ملائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا عامر. چونکہ یہ دو انگلیوں میں دو نیزے ایسے گھماتے تھے کہ سامنے کا لشکر بھاگ جاتا تھا. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. تو وہ بھی بہادروں کا قبیلہ، یہ بھی بہادروں کا قبیلہ. میں بڑی جلدی لاہور میں مولا ابو الفضل عباس پہ پورا عشرہ پڑھنے لگا ہوں. محرم کے اندر ہو سکتا ہے 2025 میں ہو کے سکتا ہے انشاءاللہ میرے مولا عباس نے چاہا تو میرے مولا عباس کے کرم سے ہی عشرہ محرم 2025 میں لاہور میں کسی ایک جگہ پر پورا مولا ابو الفضل عباس پہ تلاوت کروں گا. مگر شاہد بھائی کا حکم ہے، آج سیدہ ان کی مہمان ہے تو میں سیدہ کے لاڈلے بیٹے ابو الفضل عباس کی اگلی فضیلت پڑھوں. یہ دونوں خاندان جو عرب میں سب سے زیادہ بہادر تھے، ان دونوں خاندانوں کے ملنے سے جس ہستی کا ظہور ہونا تھا وہ ہے علموں والا شہنشاہ میرا مولا عباس. آ گئے رشتہ لے کے سرکار عقیل جناب حزام بن خالد کے دروازے پر. غازی کے نانا نے دروازہ کھولا، دیکھا ابو طالب کا بیٹا شگن کے تھال اٹھا کر سامنے کھڑا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا. غازی کا نانا رکوع کی حالت تک جھکا اور جھک کے کہتے ہیں آئیے ابو طالب کے بیٹے میرے گھر میں تشریف لے آئیے. سرکار عقیل کو گھر بٹھایا اور پھر 3 دن شریعت کے مطابق نہیں پوچھا. دوسرے شہر سے نہیں آئے تھے، محلہ بنو ہاشم سے اٹھے، محلہ بنو کلاب میں آئے اور آ کر کہا میں آپ کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، شریعت آپ کے گھر کی ہے، 3 دن میں آپ کی خدمت کروں گا، تیسرے دن مغرب کے وقت پوچھوں گا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. 3 دن غازی کے نانا پھر گھر نہیں آئے. مدینے کی گلیوں میں دف بجانے والے غازی کے نانا کے دائیں بائیں پورے مدینے میں گھوم کے کہتے تھے غازی کے نانا مجھ سے بڑا مقدر کا دھنی کون ہے؟ میرے گھر ابو طالب کا بیٹا ہے. میرے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، 1 منٹ جملہ پورا ہونے دے دینا. مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ میرے گھر ابو طالب کا بیٹا آیا ہے. غازی کے نانا تیرے نواسے عباس علمدار کی جوتیاں اٹھانے والوں کی جوتیوں سے اٹھنے والی خاک کا صدقہ ہم علی کے شیعہ کھانا کھاتے ہیں. لیکن اے غازی کے نانا آپ کی دعا آج ان ماتمیوں پر بھی ہو جائے، کیونکہ جس کے گھر ابو طالب کا ایک بیٹا آئے وہ اتنا فخر کرے، اور مجلس والے گھر ابو طالب کے 12 بیٹے آتے ہیں.
آپ جئیں، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، تم جیو صدا سلامت رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل۔ ابھی تو 25 منٹ ہوئے ہیں، میں سے میرے پونا گھنٹہ ہو گیا، چلے 5 منٹ فضائل اور سماعت فرمائے تو پھر میں ذکر مصائب سے متصل کروں۔ مولا ابو الفضل العباس، بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین، بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی۔ مولا عباس علمدار، شہنشاہ وفا، پروردگار وفا، رب وفا، وفا کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والا شہنشاہ، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا۔ میں ابھی سندھ میں ایک مجلس میں ایک ماتمی نے اٹھ کے نعرہ لگایا، لاہور میں بھی لگاتے، با وفا با وفا یا عباس، یا اسی وقت میں نے ایک جملہ کہا، اور پھر وفا پکاری، یا خدا یا خدا۔ زندہ باد میں صدا سلامت رہے۔ جسے وفا پروردگار تسلیم کرے، وہ شہنشاہ وفا جس آغوش عصمت میں ظاہر ہوا، وہ قمر بنی ہاشم جس آسمان عصمت پر طلوع ہوا۔ وہ آسمان عصمت کون ہے؟ وہ کون ہے معظمہ کہ جن کی آغوش سے قمر بنی ہاشم طلوع ہوا؟ پاک معظمہ سیدہ ام البنین نے، ام البنین کنیت شادی سے پہلے ہے، چونکہ معظمہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میری جھولی میں 3 ستارے اترے، ایک چاند اترا۔ فوراً اپنی دادی جناب سمامہ کو بتایا کہ دادی اماں میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ماتھا چوم کے کہتی ہیں شہزادی مبارک ہو، آپ کو 4 بیٹے ملیں گے، 3 ستاروں جیسے، ایک چاند جیسا ہوگا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی جسے فکرہ سمجھ آئے۔ نظر اللہ نیاز حسین، ایک دفعہ پھر سے فکرہ سنیے گا، 3 ستاروں کی مانند، ایک چاند جیسا۔ اچھا، یہ وہ آسمان والے چاند ستاروں کی مثالیں ہیں، یہ نہ بندہ سمجھے کہ غازی کا چہرے کا نور ایسا تھا جیسے آسمان والے چاند کا، نہیں، اس خاندان میں چاند ہی چاند ہیں۔ کوئی ولایت کا چاند، کوئی نبوت کا چاند، کوئی امامت کا چاند، کوئی سخاوت کا چاند، کوئی شجاعت کا چاند۔ فکرہ سننا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قمر بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے۔ جناب ہاشم کو کہا جاتا تھا قمر عرب، جناب عبد المطلب کو کہا جاتا تھا قمر قریش، جناب عبداللہ رسول اللہ کے بابا کو کہا جاتا تھا قمر حرم، اور جناب ابو طالب کو کہا جاتا تھا قمر مکہ، اور محمد مصطفیٰ کو کہا جاتا تھا قمر الدجا یا قمر السماوات والارض۔ یہ سارے ہاشمی ہیں، کوئی قمر ہاشم، کوئی قمر مکہ، کوئی قمر عرب، کوئی قمر قریش، کوئی قمر دجا، کوئی قمر السماوات والارض۔ چاند ہی چاند تھے، قمر ہی قمر تھے۔ پھر سب نے ایک دن بیٹھ کے کہا عباس تو قمر بنی ہاشم۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی۔ اگر کسی کے دل میں حسرت رہ گئی ہو مولا عباس کا فضائل سننے کی تو وہ تو قیامت تک پوری نہیں ہوگی، مگر اس جملے پر میرا ساتھ دینا۔ کون ہے قمر بنی ہاشم؟ جناب حزام بن خالد غازی کے پاک نانا تیسرے دن آئے، بسم اللہ جناب عقیل حکم کیجئے کہ آپ کی اکلوتی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ کہا مجھے منظور ہے۔ جناب عقیل مسکرائے، آپ کو منظور ہے؟ میں نے تو ابھی بتایا ہی نہیں کہ رشتہ کس کا ہے۔ کہنے لگے 14 سچوں کے اکلوتے باپ ابو طالب کے بیٹے نے کہا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ آپ یہ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، آپ حکم کیجئے۔ کہ نہیں، میری ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، پہلے سن تو لیجئے۔ کہ کس کا رشتہ ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह का रिश्ता आया है। क्या लगे किसका? का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रिश्ता आया है। का किसका? का ज़ालिकल किताबु ला रैब का रिश्ता आया है। का किसका? का वब्तगू इलैहिल वसीला का रिश्ता आया है। का किसका? का अर्रहमान अल्लमल कुरान का रिश्ता आया है। का किसका? का नबाइल अजीम का रिश्ता आया है। का किसका? का मुदब्बिरुल उमूर का रिश्ता आया है। का किसका? का वल फज्र का रिश्ता आया है। का किसका? का अलम नशरह का रिश्ता आया है। का किसका? का जिसकी ज़ौजा का नाम लैलतुल क़द्र है, जिसके बच्चों का नाम तीन व ज़ैतून है, जिसकी कुर्सी कब्र में लगती है, जो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। गाजी के नाना हाथ बांध के कहते हैं, क्या कहने मेरी बेटी के मुकद्दर के, यानी मेरी बेटी उसके घर जाएगी जो अल्लाह के घर में आया। आप जी आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे भाई। ये बाबुल हवाइज की बाबुल हवाइज अम्मा है सैयदा उम्मुल बनीन। बड़ा ज़बरदस्त वसीला है पाक मुअज़्ज़मा सैयदा उम्मुल बनीन का। कभी मौला अब्बास को वास्ता दे के देखना इस पाक मुअज़्ज़मा का, फिर देखना तुम्हारी हाजात कैसे रवा होती हैं। यही दो वसीले हैं मौला अब्बास की बारगाह में, एक सैयदा मासूमा का वसीला, एक जनाब सैयदा उम्मुल बनीन का वसीला। वसीले तो और भी हैं मगर ये दो वसीले हैं जिनके लिए किताबों में मखसूस लिखा गया है। एक दफ़ा ज़रा सर उठा के देखना भाई। जनाब हुज़ाम कहते हैं, ऐ सरकार अकील, मुझे तो रिश्ते पर पहले भी एतराज़ नहीं था, अब अली पर एतराज़ कौन करे, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इजाज़त दें, शायद भाई ये जुमला मैं ना भी ना पढ़ता तो मेरे हिस्से की मजलिस मुकम्मल है, मगर ज़रूरी समझता हूँ ये जुमला पढ़ना ताकि मुसलमानों के जहन में बैठ जाए कि दीन आया कहाँ से है। जनाब अकील के सामने गाजी के नाना ने कहा, आपके घर की शरीयत है, सैयदा की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है कि पहले मर्जी बेटी की हो। ना 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 चले चले, आपका रोज कानून से वास्ता पड़ता है। ये दो पुलिस वाले तो बिल्कुल मेरे सामने बैठे, मैं फिर से एक फिक्र पढ़ दूं। आपके घर की शरीयत है, आपके घर की सुन्नत है। जिस दिन से सैयदा की माँ ने मुस्तफा के लिए रिश्ता भेजा है, अभी इस्लाम जाहिरन नाजिल नहीं हुआ, मगर उस दिन से अल्लाह ने कानून बना दिया, कयामत तक जब भी निकाह पढ़ाएगा पहले लड़की की मर्जी पूछेगा। आप जी भाई सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। पहले लड़की की मर्जी होगी, खातून की मर्जी होगी, मस्तूर की मर्जी होगी, फिर बंदे की मर्जी होगी। बड़ी तवज्जो फरमाना। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बेटी से पूछ लूं कि उसकी मर्जी शामिल है। जनाब अकील ने कहा, बिस्मिल्लाह, ये तो हमारे घर की शरीयत है, हमारी सुन्नत है, पूछिए। जनाबे हुज़ाम चले बेटी के हुजरे की तरफ। उससे पहली मिल गई गाजी की पाक नानी जनाबे मादर सैयदा उम्मुल बनीन का मुबारक हो। बड़ा कमाल रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए। पहली दफ़ा ये फ़िक्रा लाहौर की धरती में पढ़ने लगा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये फ़िक्रा इस वक्त मेरे सामने कैसे आया, मगर आ गया। जनाब उम्मुल बनीन और मौला अमीर कायनात के रिश्ते की जो बात हुई वो बाप बेटी के दरमियान तो हुई, ये मैं पहले भी कहीं पढ़ा है, लेकिन जो गाजी की नानी ने गाजी के नाना से पूछा कि रिश्ता किसका आया है, तो सर झुका के कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमीरुल मशारिक वल मगारिब फारिसुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन गालिबिन अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। आप जी भाई सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। ना
جسے 10 منٹ پہلے کا فکرہ یاد ہے کہ بھائی عقیل میرا دل چاہتا ہے ایسا شاہ سوار ملے مجھے بطن سیدہ ام البنین سے کہ جس جیسا اور کوئی شاہ سوار نہ ہو۔ غازی کے پاک و پاکیزہ نانا نے غازی کی نانی کو بتایا پتہ ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ جو فارس المشرقین والمغربین ہے، کہ جس جیسا گھوڑے سوار پوری اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں، اور جس جیسا شاہ سوار پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسا غازی چاہیے جیسا اور کوئی نہ ہو، جیسا۔ زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ اس کا رشتہ آیا ہے جو غالب علی کل غالب ہے، جو علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ بسم اللہ، یہ پردے کے پیچھے بیٹی بیٹی ہے، پوچھ لیجئے۔ تو اب جو فضائل ہے وہ خود بخود آپ کی آنکھوں نے بتایا ہے کہ آپ مصائب کی طرف آ گئے، لیکن ایک فکرہ میرا سن کے جانا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حجرے میں قدم رکھا، پڑھوں؟ ایسے نہیں، مسکرا کے کہیں پڑھیں۔ اس حجرے میں قدم رکھا جہاں وہ لوح محفوظ تھی کہ جس پر وفا کا قرآن لکھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں زیادہ پڑھ گیا بھائی، میں اپنے وقت سے فضائل 5 منٹ زیادہ پڑھ گیا، مگر فکر سننا۔ وہ لوح محفوظ ہے کہ جس پر وفاؤں کا قرآن لکھا ہے۔ بیٹی اٹھنے لگی، باپ نے کہا نا بیٹی ام البنین، آج کے بعد آپ نے میرے لیے نہیں اٹھنا۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا کائنات میں ایک ہی بیٹی ہے کہ جس کے لیے باپ اٹھتا تھا، میری مجال نہیں۔ کہا نا بیٹی، آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے، آج کے بعد مجھ پر آپ کا ادب واجب ہے۔ آج کے بعد مجھ پر آپ کا ادب واجب ہے۔ سننا، میں شکر گزار ہوں مگر فکر سننا، آپ کا ادب واجب ہے۔ اچھا بابا، کتنے بڑے گھر سے میرا رشتہ آیا ہے؟ کہ بیٹی آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں پہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل آ کے کہتے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے۔ میں شاہد بھائی، مجھے پتا ہے کہ یہ فکرہ میں کتنی اندر روح سے پڑھنے لگا ہوں، کاش ماتمی ویسے استقبال کریں جیسے ابھی تک ہر فکرے کا کرتے ہیں۔ بیٹی آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں فضا کو ماں کہا جاتا ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں فضا کو بھی ماں کہا جاتا ہے۔ آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں کی چوکھٹ پہ سلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی داڑھی سے آیہ تطہیر لکھتا ہے۔ آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں کا دروازہ باب اللہ ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں سورہ رحمان کے قالین ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں سورہ یاسین کی ڈیوڑی ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں آل عمران کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں سورہ آیہ تطہیر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر میں آیا ہے جہاں سیدہ شباب اہل الجنہ رہتے ہیں۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں اللہ کا حجاب رہتا ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر میں آیا ہے جہاں جبرائیل دن میں کئی مرتبہ اترتا ہے مگر دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں محمد ہر اذان کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں وہ نالین پڑے ہیں جو معراج پر گئے تھے۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں وہ لباس پڑے ہیں جو جنت سے آئے تھے۔ آپ کا رشتہ اس گھر میں آیا ہے جہاں فاتح خیبر رہتے ہیں۔ آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جہاں کنیزوں کو ماں کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ بیٹی آپ کے لیے ابو طالب کے غیور بیٹے خالق غیرت علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ غازی کی ماں نے کھڑے ہونا شروع ہوا اور دونوں ہاتھ
सर पर रख के कहती हैं बाबा अली पर एतराज तो वो करे जिसे जहन्नम में जाने का शौक। आप जी हैं, आप सदा सलामत, आप जी हैं। फिर मोहल्ला बनु कल्लाब से डोली उठी, इस्मत का कुरान डोली पर, नातिक के कुरान पैदल। जो ही निगाह पड़ी ना सैयदा की दहलीज पर, कहती हैं ए हाशमियों अब डोली से मुझे नीचे उतारो, चूंकि ये वो मकाम है जहां से मैं बुलंद नहीं रहूंगी, ये वो दर से वफा है जो अबुल फजल अब्बास ने माँ से सीखा। अली मौला की इज्जत की कसम, सबसे पहले गाजी की माँ ने आकर सैयदा की दहलीज का बोसा लिया, फिर अपनी पेशानी रखी, फिर निगाह उठाई, अली की बेटियों के अदब में निगाहें झुकी और पहली मिन्नत आके की, या अली पहले दिन आपसे कुछ मांगना है। बोले बीबी, या अली आप जानते हैं मेरा नाम फातिमा है, मेरी कुन्नियत उम्मुल बनीन है। या अली मेरी मिन्नत ये है कि घर में मुझे मेरे नाम से ना बुलाइएगा, कि ये ना हो कि हसन और हुसैन का दिल दुखे, उन्हें माँ की याद आए। मैं माँ नहीं कहलवाऊंगी, मैं कनीज कहलवाऊंगी। क्या कहने बीबी आपकी अजमत के, जनाब फिजा कनीज थी और माँ कहलवाई, ये माँ है और कनीज कहलवाई। इसीलिए कहती थी अब्बास अब्बास, कभी भी ज़हरा के बच्चों को बहन भाई कह के ना बुलाना, हमेशा कहना आका हुसैन, हमेशा कहना मलका आलिया बिनते अमीर अल मोमिनीन। तो फिर अब्बास ने वही सुन्नत जारी रखी। अज़ादारों एक फ़िक्रा पढ़ने लगा हूँ, ताबूत शहजादी का मस्तूरात में बरामद होगा, लेकिन जिक्र मौला अब्बास का आया है तो इस फ़िक्रे के बग़ैर गैर मुकम्मल रहेगा। 2 साल का सिन था मेरे मौला अब्बास का। जिसने फ़िक्रा सुनना है ना पहले मसाहिब का, वो 2 जुमले ये सुने। 2 साल के सिन में अब्बास की उंगली पकड़कर शरीकतुल हुसैन मलका शाम सहन में चल रही थी कि अचानक हाथ छुड़वाकर माँ के खेमे में गए और उस पाकीज़ा हुजरे से एक चादर लेकर आए। कब बीबी आलिया एक कोना चादर का आप थामे, एक कोना मैं थामता हूँ, फिर चलना शुरू करें। का मेरे लाल अब्बास क्या हुआ? का बहन मुझे आपका हाथ थामने से बड़ी हया आती है। और जिसका हाथ थाम के गैरतमंद भाई नहीं चलता था, उनके खैमों में फौजी नेज़े लेकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन फौरन गई और जाके कहती माँ उम्मुल बनीन, आपके दर से वफा के कुर्बान जाऊं। अब्बास सिर्फ वफाओं का खुदा नहीं, ये अदब का परवरदिगार है। गाजी ने हमेशा आले मोहम्मद का अदब दुनिया को सिखाया। खुद आले मोहम्मद में है, खुद फर्जंदे सैयदाए कौनैन हैं, लेकिन कौन मातमी है जिसने नहीं सुना कि जब मश्क पहनाने लगी ना मासूमा अब्बास को, तो हाथ कदमों पे मस हो गए। शाहिद भाई आज इससे एक अगला फिक्रा पढ़ूं। जो ही हाथ कदमों पे मस हुए ना, 2 जानू होकर सकीना के सामने अब्बास ऐसे बैठे जैसे नमाजी हालत तशहुद में बैठता है, और दोनों हाथ पेशानी पर रख के कहते हैं अस्सलामु अलैके या सलातुल अब्बास, ए अब्बास की नमाज तुझ पे मेरा सलाम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये अदब है भाई। ये जो गिरिया है ये तुम अकेले बैठ के भी करोगे तो तुम्हारी आंखें नम होती रहेंगी। इतना अदब जिसका किया अबुल फजल अब्बास ने, वो मासूमा आज तक तुमने सिर्फ ये सुना है
کہ معصومہ حسین کو بڑی پیاری تھی. کبھی کوئی نگاہ عباس سے دیکھے، عباس کا قصیدہ ہے معصومہ، عباس کی نہج البلاغہ ہے معصومہ، عباس کے ذکر و فکر کا مرکز ہے معصومہ. جس کا تابوت آج میری ماں بہنوں بیٹیوں میں اٹھے گا نا، وہ زندان میں جب 14ویں کا چاند نظر آیا نا، 2 دن پہلے شہادت سے، چونکہ 12 اور 13 کا چاند ہوتا ہے تقریباً ایک جیسا، تو مشتبہ شاہ جی کھڑکی سے زندان کی جب پورا چاند نظر آیا نا، تو سجاد کا شانہ ہلا کے کہتی ہے، دیکھ مجھے لگتا ہے میرا چچا غازی آ گیا ہے، دیکھ اس چاند کا نور آج کیسا ہے، مجھے کمرے بنی ہاشم کی بڑی یاد آ رہے. یا حسین یا حسین یا حسین. عزادارو، اس معصومہ کو مسلمانوں نے اتنا مارا. ایک مقتل میں لفظ ہے، جو ٹھہر ٹھہر کے سسکیاں لے کے رو رہا ہے نا، یہ سنت ہے حسین کی بیٹی کی، جسے رونے کوئی نہیں دیتا تھا تو وہ پتہ ہے کیسے روتی تھی؟ گھٹ گھٹ کے، بڑا دبا دبا کے آواز روتی تھی. چونکہ جب بلند آواز سے روتی تھی شمر تازیہ نے مارتا تھا، مار کے کہتا تھا، سکینہ نہ تجھے پانی کی اجازت ہے، نہ تجھے بابا پہ رونے کی اجازت ہے. وہ کہتی تھی، شمر نہ دے پانی، جب سے میرے چچا کے بازو کٹے ہیں میں نے وعدہ کیا ہے جب تک مہدی نہیں آتا اب حسین کی بیٹی پانی نہیں. یا حسین یا حسین یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا، اتنی مظلومہ ہے حسین کی بیٹی، باپ کو اپنے سامنے 13 ضربوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، 4 قدم پہ نہیں رکی تھی، وہاں رکی تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ آتا تھا. یہ بار بار گرتی تھی اور گر کے کہتی تھی، اکبر تیری جاگیر میں مجھے شمر نے بڑے تماچے مارے ہیں، پتہ نہیں کیسے سہ گئی وہ باپ کا قتل، مگر چپ لگ گئی حسین کی بیٹی کو. حسین کے ذبح ہونے کے بعد ایک دفعہ، شاہد بھائی آپ بانی مجلس ہیں، خادم فرش ازاں ہیں، ذرا سارے ماتمی میری طرف دیکھنا. حسین کی ازواج مطہرات کو، اکبر و اصغر کی ماں کو، سجاد کی ماں کو ایسے گرفتار کیا. 11 محرم کو جب باری آئی نا حسین کی بہنوں کی، شمر کہتا ہے انہیں ایسے گرفتار کرو کہ ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے ہوں. 2 رہ گئی بیبیاں، ایک حسین کی اماں فضا، ایک حسین کی یتیمہ. شمر کہتا ہے فضا سیدوں کی بڑی وفادار ہے، اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھو. جب ساری بیبیاں گرفتار ہو گئی نا تو شمر کے سپاہی کہنے لگے، کیا معصومہ کو گرفتار نہیں کرنا، کہا پیچھے ہو جاؤ. یہ حسین کو بڑی پیاری تھی. شمر نے گلے میں رسی ڈال کر سکینہ کو اونٹ پر بٹھا کر، یا حسین یا حسین یا حسین، کہا یہ حسین کو بڑی پیاری تھی، میں اسے ایسے گرفتار کروں گا کہ جیسے کوئی بی بی گرفتار نہ ہوئی ہو. فکرہ سنو گے، غازی آباد ہے، ماتمی عزاداروں کی دھرتی ہے. حسین مولا کی بیٹی جب اونٹ سے گرتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ حسین کے سر والا نیزہ رک جاتا تھا. ایک جگہ میرے مولا حسین کے سر والا نیزہ رکا، شمر تازیانہ لے کے آیا، سجاد کی پشت پر ظلم کر کے کہتا ہے، تیرے باغی باپ کا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ رو کے مدینے کو رخ کر کے کہتا ہے، نانا دیکھ تیرے بیٹے کو باغی کہہ کے بلا رہے ہیں. سجاد کہتا ہے، پہلے وہ دیکھ جس اونٹ کی پشت پہ معصومہ تھی وہ اونٹ خالی ہے. جب علی کی بیٹی نے سنا نا کہ معصومہ اونٹ سے گر گئی ہے تو بندے ہاتھوں سے عباس کی بہن
اونٹ سے نیچے گری، ادھر دوڑی جہاں معصومہ گری تھی، دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی سکینہ کو گود میں اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی، زینب نہ گھبرا، ماں زہرا تیرے ساتھ شام کے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ بس بھئی گنتی کے 2 فکروں کی اجازت ماتمی دینا، جس کی آنکھ میں آنسو ہیں مگر ہائے نہیں نکلی، ایک دفعہ سارے ہائے کہو تو میں فکرہ پڑھوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، معصومہ نے ایک ایک لمحہ بڑی قیامت کا گزارا۔ میں یہ فکرے صرف تب پڑھتا ہوں جب مستورات میں تابوت آنا ہو، ورنہ عام معصومہ کے مصائب میں یہ فکرہ پڑھنے کی جسارت کرتا ہی نہیں۔ آخری فکرہ اور پھر بھلے جیسے مرضی ماتم میں شامل ہونا، تب تک ذرا ساتھ والے ماتمی کے ہاتھ پر ایک دفعہ نظر رکھنا، پھر ذاکر بن کے نہیں، خطیب بن کے نہیں، حسین کا عزادار بن کے تمہارے ساتھ اس آخری پرسے میں شامل ہونے لگا ہوں۔ زندان کے اندر معصومہ نے بابا کا سر منگوایا، رو کے کہتی تھی بابا بابا بابا۔ یہاں 12 سفر کو معصومہ کی گود میں باپ کا سر آیا۔ میں جب مجلسوں کے بعد گھر جاؤں نا، کئی دن کے بعد، میری 4 سال کی بیٹی ہے، وہ سب کو کہتی ہے میرے بابا آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں۔ جس دن حسین کا سر آیا، سکینہ زخمی کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے پھوپھیو میرے بابا آ گئے، آؤ ملنا ہے جس نے آج سکینہ کی زندان میں آخری رات۔ یا حسین یا حسین، پیچھے تک بھائی سارے آخری پرسے میں شامل ہونا۔ ہائے معصومہ آپ کی غربت کے بڑے ارمان، ہائے معصومہ آپ کے زندان کی تنہائیوں کے بڑے ارمان، رکھنا ہاتھ سر پر، اور جس کے گھر میں، جس کی گود میں بیٹی جیسی پاکیزہ رحمت ہے، وہ بندہ میرے جملے کو محسوس کرے۔ باپ کا سر گود میں لے کر لبوں پر ہاتھ لگا کے کہتی ہے سجاد میرا بابا ابھی تک پیاسا ہے؟ سجاد میرا بابا ابھی تک پیاسا ہے؟ کہاں معصومہ، ہمارے بابا پیاسے ذبح ہوئے نا، تو اس لیے ابھی تک ہمارے بابا کے ہونٹ خشک ہیں۔ اچھا بھیا ہمارے بابا پیاسے ہیں؟ بھیا اپنے رونے والوں کو بتانا، میرے بابا کے عزاداروں کو بتانا، بھیا یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ بھیا یہ پیاس کسے کہتے ہیں؟ کہا معصومہ پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ کہا بھیا پہلی منزل کون سی ہے؟ کہا پہلی منزل وہ ہے جب آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے اور زمین سے آسمان تک دھواں دکھائی دے۔ کہا ہائے میرا قاسم پیاس کی پہلی منزل پہ تھا، رو کے کہتا تھا چچا حسین مجھے زمین سے آسمان تک اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ کہا سجاد پیاس کی دوسری منزل کیا ہے؟ کہا دوسری منزل وہ ہے جب زبان تالو سے چپک جائے اور پیاس کی وجہ سے زبان پہ کانٹے آ جائیں۔ کہتی ہے ہائے میرا اکبر پیاس کی دوسری منزل پہ تھا، بابا سے کہتا تھا میرا منہ خشک ہو گیا ہے۔ کہا بھیا جلدی بتانا پیاس کی تیسری منزل کیا ہے؟ سنو گے؟ کہا پیاس کی تیسری منزل وہ ہے کہ جب پیاس کی وجہ سے کوئی مٹھیاں کھولے پھر بند کرے اور 7 ایڑیاں رگڑے۔ معصومہ نے بابا کا سر گود میں لیا، ایک ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی ہے ہائے میرا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل پر تھا، بابا کے ہاتھوں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بھائی جس کی چھوٹی اولاد ہے ذرا سر اٹھانا۔ اچھا بھیا پیاس کی 4تھی منزل کون سی ہے؟ کہ پیاس کی 4تھی منزل وہ ہے معصومہ یہ بڑی خطرناک منزل ہے، معصومہ یہ منزل ہر کسی کو نہیں آتی، یہ کربلا کے شہیدوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ سکینہ کہتی ہے بھیا وہ 4تھی منزل کیا ہے؟ کہا سکینہ جب جسم کا گوشت ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دے تو پیاس کی
चौथी मंजिल है। सकीना बाबा का सर लेके जाने लगी। सज्जाद कहता है प्यास की चौथी मंजिल पर कौन है? मासूमा कहती है ये देख, मेरा गोश्त हड्डियों का साथ छोड़ गया है। तेरी सकीना मातम हुसैन, मातम मासूमा। अज़ादारों, बाबा का सर गोद में था कि मासूमा की रूह परवाज की। सज्जाद ने बहन का जनाजा उठाया और अपनी अम्मा रबाब के सामने आके कहता है अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।